السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائنتھ ماہد، آج ہم اپنی کتاب جمال القرآن کا آغاز کریں گے۔ جمال القرآن میں ہم نے قرآن پاک کی تجوید، اس کے حروف کی ادائیگی اور غنہ مد کے متعلق جو قواعد ہیں اس کو پڑھیں گے۔ پہلا لمحہ، تجوید کی تعریف۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ جیسے لفظ ہا ہے، ہا، اس کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات سے ادا کرنا، اس کی صفت ہے، اس کو باریک پڑھنا۔ اسی طرح لفظ قوف ہے، قوف، تو اس کے مخرج سے اس کو ادا کرنا اور اس کی صفت ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا۔ دوسرا لمحہ، تجوید کی ضرورت۔ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، ان کے خلاف پڑھنا، قرآن پاک کو بے قاعدہ پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ لحن کہلاتا ہے۔ لحن کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ دو، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ پہلے ہم لحن جلی کو لیتے ہیں۔ لحن جلی کہتے ہیں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دیا، سا کی جگہ سین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، زال کی جگہ زا، صاد کی جگہ سین، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دینا۔ یا کسی حرف کو بڑھا دیا جائے، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ، اس کو کھینچ کر پڑھ دینا الحمدللہ، الحمدللہ ہی۔ حرکات کو زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے طالبات، زبر زیر پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، لیکن اگر کسی نے الحمدللہ یا کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد، لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا جائے، اس طرح پڑھا جائے لم یولد۔ یا زبر زیر پیش جزم میں ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا، یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، پیش پڑھ دینا، جزم کی جگہ حرکت پڑھ دینا، یعنی حرکات کو بدل دینا۔ جیسے ایاکا، کاف کے اوپر زبر ہے لیکن زیر پڑھ دیا، ایا کی پڑھ دیا۔ آگے اہدینا میں ہا سے پہلے زبر پڑھ دیا، اہدینا پڑھ دیا۔ انعمتا ہے، انعم تو پڑھ دیا۔ اسی طرح میم پر حرکت نہیں ہے، میم ساکن ہے، تو آپ نے یعنی کسی نے ایسے پڑھ دیا انعمتا، انعمتا، انعمتا کو انعمتا پڑھ دیا، تو ان سب غلطیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جلی۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، کم کر دینا۔ نمبر 3، کسی حرف کا اضافہ کر دینا۔ نمبر 4، حرکات بدل دینا، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، ساکن کی جگہ حرکت کو پڑھ دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ لحن جلی۔ اور لحن جلی کرنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، یہ غلطیاں کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ لحن جلی، اور لحن جلی حرام ہے۔ اور بعض جگہ اس سے معنی بھی بگڑ کر نماز بھی جاتی رہتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن اگر قوف کی ادائیگی نہیں کی، اس کی مخرج سے اس کی صفات سے ادا نہیں کیا، قل هو اللہ احد، تو مطلب ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔
اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن کی ادائیگی نہ ہو، جن کی صفات اور مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں۔ دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی لحن جلی سے کم ہے، یعنی حروفوں کے حسن اور زینت کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے ہیں ان کے خلاف پڑھنا، جیسے را پر جب زبر اور پیش ہو تو را پور ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الصراط کی را، مگر اس کو باریک پڑھ دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ لحن خفی۔ یعنی قرآن پاک میں جو حروف کے حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے جو قواعد مقرر ہیں اس کی خلاف ورزی کر کے پڑھنا لحن خفی ہے، اور لحن خفی کرنا مکروہ ہے، لحن جلی کرنا حرام ہے۔ لحن خفی کرنا مکروہ ہے پہلی غلطی سے، اور دوسری غلطی دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے۔ تیسرا لمحہ آداب تلاوت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ کا حکم۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سورت سے شروع کر رہے ہیں، کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، کہیں سے بھی ادا پڑھنا شروع کیا آپ نے، تو ہر جگہ پر اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ میں یہ حکم ہے، تعوذ تو ہر حال میں پڑھنا ہے نا، تو بسم اللہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت کے شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی سورت ہم نے شروع کی ہے، جیسے ہم نے سورہ حجرات شروع کی ہے، تعوذ تو پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ اب سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں آ گئی، جیسے میں نے سورہ حجرات سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف آ گئی، تو اب سورہ قاف کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، تب بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی کیا تھی؟ بسم اللہ جب کسی سورت کے شروع سے ہم تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تب بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں آ گئی تب بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر اس دوسری صورت میں سورت برات کے شروع میں نہ پڑھیں۔ یعنی اگر سورت توبہ کے شروع سے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تب تو بعض علماء کہتے ہیں پہلی صورت میں بھی سورت برات پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ تلاوت اس سے شروع کی جا رہی ہے اس لیے وہاں اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سورہ انفال ختم کی ہے اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور نمبر 3، اگر کسی سورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، یعنی درمیان میں سے کوئی بھی رکوع پڑھنا شروع کیا ہے، تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ جیسے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کا کوئی رکوع شروع کیا ہے، یسألونک عن الروح، ٹھیک ہے، تو آپ تعوذ تو پڑھنا ضروری ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ تعوذ پڑھنا اس صورت میں بھی ضروری ہے۔ طالبات، آپ نے تجوید کی تعریف، لحن کی تعریف، لحن جلی اور خفی کی تعریف، اور آداب تلاوت، تعوذ اور تسمیہ کا حکم